نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ واولئک هم المہتدون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا میں اپنی تقریر کا آغاز مفتی لطف بدایونی کے ان اشعار سے کرنا چاہتا ہوں۔ گناہ گاروں کو جب آزاد کرنا، گناہ گاروں کو جب آزاد کرنا، ہمیں بھی یا نبی تم یاد کرنا، ہمیں بھی یا نبی تم یاد کرنا، جو ہو جنت میں گھر آباد کرنا، جو ہو جنت میں گھر آباد کرنا، نبی کی محفل میلاد کرنا، نبی کی محفل میلاد کرنا۔ خوشی میں عید میلاد النبی کی، خوشی میں عید میلاد النبی کی ادا رسم مبارک باد کرنا۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے، جب جلوس نکلتا ہے تو کچھ وہابی کوؤں کی شکل میں بولنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ ناجائز ہے اور یہ حرام ہے۔ لیکن حقیقت میں اگر کہا جائے تو ایک سچے مومن کی اگر کوئی عید ہو سکتی ہے تو وہ عید میلاد النبی ہی ہو سکتا ہے۔ مشرف جب ہو معراج شفاعت، مشرف جب ہو معراج شفاعت، غلاموں کو بھی اپنے یاد کرنا۔ رہے رحمت یہاں کیا اور وہاں کیا، رہے رحمت یہاں کیا اور وہاں کیا، انہیں ہم آسیوں کو یاد کرنا۔ کلام لطف پر اے چشمہ فیض، کبھی چشمہ کرم سے سواد کرنا۔ معزز سامعین و حاضرین، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کسی کا جوان بیٹا ایک باپ کے سامنے اس دنیا سے جا رہا ہے، تو کبھی کوئی اولاد ایسے بھی اس دنیا میں آنکھ کھول رہی ہے کہ بچپنے کا عالم ہے اور وہ اپنے ماتھے کی آنکھ سے اپنے باپ کا اٹھتا ہوا جنازہ دیکھ رہا ہے۔ کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ اپنے شوہر کے اٹھتے ہوئے جنازے کو دیکھ رہی ہیں۔ اس دنیا میں جو آ رہا ہے وہ اپنے کسی نہ کسی عزیز کا، کسی نہ کسی پیارے کا، کسی نہ کسی چہیتے کا اٹھتا ہوا جنازہ دیکھ رہا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن رات جنازے اٹھ رہے ہیں، کبھی کسی جوان اولاد کا جنازہ اٹھ رہا ہے، کبھی جوان باپ کا اٹھ رہا ہے، کبھی جوان بیوی کا اٹھ رہا ہے، کبھی بوڑھے باپ کا جنازہ جوان اولاد اٹھا رہی ہے، اور کبھی ایسا بھی ہو رہا ہے کہ بوڑھا باپ اپنے کاندھے پر جوان اولاد کا جنازہ اٹھا رہا ہے۔ لیکن کیا کر سکتے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ جوان باپ کو اولاد کے سامنے کیوں اٹھا رہا ہے، اور بوڑھے باپ کے سامنے جوان اولاد کا جنازہ جو اٹھ رہا ہے، اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی بہتری ہے۔ اگر ایسے مصائب سے کسی کو گزرنا پڑ جائے، کسی گھر میں میت ہو جائے، یا کسی پر کوئی مصیبت آ جائے، کسی کو کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ جائے، تو اس کو گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہنا چاہیے، اور یاد کرنا چاہیے وہ کربلا کا منظر کہ جب حضرت امام حسین کے سامنے ننھے اصغر پر تیر برسا کر ان کو شہید کیا جا رہا تھا، جب حضرت قاسم کو شہید کیا جا رہا تھا، جب حضرت عباس علمدار کو شہید کیا جا رہا تھا، جب حسین کا پیارا گلشن لوٹا جا رہا تھا، اس وقت حضرت حسین نے صبر کیا تھا، صبر کا دامن نہیں ہاتھ سے جانے دیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا، جو لوگ صبر کرتے ہیں، جو لوگ پریشانی کے وقت میں صبر کر لیتے ہیں اور اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی پھر ان کے سامنے خوشیوں کے دن بھی لاتا ہے۔ جیسے کیا ہوا، کربلا میں اتنے ظلم ہوئے، اتنے ستم ہوئے،
اور یزید کا پورا ارادہ یہ تھا کہ نسل حسین کو ختم کر دیا جائے، نسل حسین کو ختم کر دیا جائے، نیست و نابود کر دیا جائے۔ اسی لیے یزید نے کربلا میں بچے بچے کو شہید کر دیا، لیکن امام حسین صبر کرتے رہے، گھبرائے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا انعام دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام یہ دیا کہ جن یزیدیوں نے امام حسین کی نسل کو مٹانے کی کوشش کی تھی، آج ان یزیدیوں کا نام و نشان مٹ گیا، لیکن گلی گلی میں دیکھ لو، آج بھی امام حسین کے نام لیوا زندہ ہے، آج بھی امام حسین کے عاشق زندہ ہے۔ جب تک یہ سورج نکلتا رہے گا، امام حسین کے عاشق اسی طریقے سے گلی گلی میں زندہ رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اگر کوئی بندہ سچے دل سے ایمان رکھتا ہے، اگر اللہ کو رب مانتا ہے، میری بات بہت توجہ سے سننا ہے، ہو سکتا ہے اس بات کو سننے کے بعد ہماری زندگی میں کچھ انقلاب آ جائے اور ہمیں کچھ تسلی مل جائے۔ کسی شاعر کا ایک شعر ہے اور میں اکثر و بیشتر اس شعر کو پڑھتا ہوں، کچھ لوگ تھے ایسے جو بچھڑنے کے نہیں، یہ حقیقت بات ہے۔ کچھ عزیز ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی جدائی، جن کا غم جلدی برداشت نہیں ہو پاتا انسان۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ انسان جب اپنے سامنے اپنے باپ کا اٹھتا ہوا جنازہ دیکھتا ہے تو جسم کمزور پڑ جاتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جب باپ اپنی اولاد کا اٹھتا ہوا جنازہ دیکھتا ہے تو اس کے بھی پیر ڈگمگا جاتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ بھی بچھڑے جو بچھڑنے کے نہیں تھے، اور اس شعر کو ایسے بھی پڑھتے ہیں کچھ لوگ تھے ایسے جو بچھڑنے کے نہیں تھے۔ بہرحال تو بات کیا چل رہی تھی کہ ہمیں ہر مصیبت میں صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رہنا ہے۔ جو لوگ صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی زندگی میں پھر بہاریں لاتا ہے۔ جیسے اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ ہم تم کو خوف سے آزمائیں گے۔ کس سے آزمائیں گے؟ یعنی کبھی ایسا بھی ہوگا تمہاری زندگی میں دشمنوں کا خوف ہوگا، تمہارے دشمن اتنے پیدا ہو جائیں گے کہ ہر وقت انہی کا کھٹکا لگا رہے گا کہ آج یہ دشمن ستا رہا ہے، کل فلاں دشمن ستا رہا ہے، آج وہ ستا رہا ہے، آج یہ ستا رہا ہے، ہر دن دشمنوں کا کھٹکا لگا رہے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تم کو ہم خوف سے آزمائیں گے، وَالْجُوعِ، اور بھوک سے بھی آزمائیں گے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم تمہیں کتنی چیزوں سے آزمائیں گے؟ خوف سے آزمائیں۔ تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تم کو خوف سے آزمائیں گے، یعنی زندگی میں کبھی کسی دشمن کا خوف بھی رہے گا۔ تو اگر تمہیں دشمن ستائیں، ان کا خوف تمہارے دل میں آ جائے تو تمہیں صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دینا ہے، تھامے رہنا ہے، اور یہ یقین رکھنا ہے کہ جو آج دشمن ستا رہا ہے کل اللہ تبارک و تعالی میری مدد ضرور کرے گا۔ آج جو اس کا خوف میرے دل میں ہے، کل ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی میرے دل سے اس کا خوف نکال دے گا، اس کا خاتمہ کر دے گا۔ والجوع، اور کبھی ایسا بھی آئے گا کہ ہم تمہیں بھوک سے آزمائیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو فاقوں سے بھی دن گزارنا پڑتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان بھوک اور پیاسے دن گزارتا ہے۔ ارے آقا کی سیرت کو اٹھا کر دیکھو، روایت میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی دن تو ایسے گزر جاتے تھے کہ چولہا نہیں جلتا تھا۔ ذرا سوچئے کہ یہ کس آقا کی بات ہو رہی ہے، یہ اس آقا کی بات ہو رہی ہے کہ پوری دنیا جس کے صدقے میں پیدا کی گئی ہے، اس آقا نے بھی اگر کسی چیز کو پسند کیا تو وہ فقیری ہے۔ کس چیز کو پسند کیا؟ فقیری ہے، ورنہ تو حضور سے کہا گیا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کی خاطر پہاڑوں کو سونا بنا دیا جائے، آپ کی خاطر پہاڑوں کو سونا بنا دیا جائے، آپ کی خاطر یہ کر دیا جائے، آپ کی خاطر وہ کر دیا جائے، لیکن حضور نے فرمایا نہیں، مجھے فقیری پسند ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور نے فقیری کو پسند کر کے ہم جیسے فقیروں کی لاج رکھ لی، ورنہ ہم جیسے گناہگاروں کو گلے کون لگاتا سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے۔ سرکار نے فقیری کو اختیار کر کے ہم جیسے لوگوں کی لاج رکھ لی۔ اب اگر کوئی فقیری کا تانا دے کہ بھائی تمہارے گھر تو کھانے کا ٹھکانہ نہیں ہے، تو اس سے کہہ دینا کہ ہم کسی اور کی سنت نہیں ادا کر رہے ہیں، ہم اپنے حضور کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ آقا کے گھر میں کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا۔ ایک مرتبہ
हुजूर लेटे हुए थे, एक चटाई टाइप की थी, चटाई पे लेटे हुए थे हुजूर। तो आप हजरत उमर आए, तो हजरत उमर ने देखा कि हुजूर के जिस्म अतहर पर चटाई के निशान पड़ गए। चटाई के किस पर पड़ गए थे? जिस्म अतहर पर, यानी हुजूर के जिस्म मुबारक पर चटाई के निशान पड़ गए। जब हजरत उमर ने हुजूर को देखा कि हुजूर के जिस्म पर चटाई के निशान पड़ गए, तो हजरत उमर रोने लगे और रोकर कहा कि हुजूर, आप मालिको मुख्तार हैं, आपकी खातिर दुनिया पैदा की गई है, आपकी खातिर क्यों ना एक गद्दा बनवा दिया जाए, आपका बिस्तर अच्छा करवा दिया जाए। और कहा हजरत उमर ने कि हुजूर, हम देखते हैं कि कैसर और किसरा, उस जमाने में कैसर और किसरा बहुत बड़े बादशाह हुआ करते थे। तो हजरत उमर ने कहा, कैसर और किसरा को देखो, इनकी इतनी इतनी बड़ी हुकूमत है, ऐशो आराम से रह रहे हैं, हालांकि इनकी हुकूमत सिर्फ दुनिया तक है, और आपकी हुकूमत दुनिया में ही नहीं आखिरत में भी होगी, आपका सिक्का दुनिया में नहीं आखिरत में भी चलेगा। तो हजरत उमर ने कहा कि हुजूर, आप मालिको मुख्तार हैं, ये छोटे छोटे बादशाह ऐश की जिंदगी गुजार रहे हैं, आप तो सबसे आपका मर्तबा तो ये है कि अल्लाह के बाद अगर कोई जात सबसे बड़ी है तो हुजूर की जात है। तो कहा कि हुजूर, आप बिस्तर अपना अच्छा करा लीजिए। हुजूर ने फरमाया नहीं, हुजूर ने फरमाया नहीं, ये सब चीजें ऐशो आराम ये दुनिया वालों के लिए होता है, जिनके दिल में दुनिया की ख्वाहिश होती है, और हमें जो इनाम मिलेगा वो जन्नत में मिलेगा। हमें इनाम कहाँ मिलेगा? ये हुजूर ने फरमाया तसल्ली देने के लिए। तो बताने का मकसद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला कभी खौफ से आजमाएगा, कभी भूख से आजमाएगा, लेकिन सब्र का दामन हाथ से नहीं जाने देना। और क्या होगा? वनक़्सिम मिनल अमवाल, कभी कभी ऐसा भी होगा माल में कमी हो जाएगी। मिसाल के तौर पर आपने आलू की, एक साल ऐसा भी हो सकता है कि भाई आलू में आपको बढ़ोतरी हो जाए, और एक साल ऐसा भी हो सकता है कि आपको नुकसान का सामना करना पड़ जाए। आप धान कर रहे हैं, हो सकता है आपको एक साल फायदा हो जाए, दूसरी साल नुकसान हो जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला कभी माल में भी कमी करके बंदे को आजमाता है, माल में भी कमी करके बंदे को आजमाता है। अल्लाह क्यों आजमा रहा है बंदे को? अब मैं आपको एक बात और बताऊं, आखिर अल्लाह तबारक व तआला बंदे को आजमा क्यों रहा है? इसलिए ताकि अल्लाह देखे कि ये बंदा खुशी में ही मुझे याद कर रहा है या गम में भी मुझे याद करेगा। बात समझ में आई? अल्लाह क्यों आजमाता है बंदे को? ताकि वो ये देखे कि ये बंदा मुझे खुशी में ही याद कर रहा है या जब परेशानी आएगी तब भी याद करेगा। इसलिए क्या कहा? खौफ से आजमाएंगे, भूख से आजमाएंगे, व नक़्सिम मिनल अमवाल, माल में कमी करके आजमाएंगे, माल में कमी करके भी और किससे, और क्या चीज कमी की जाएगी? व नक़्सिम मिनल अमवाली वल अनफुस, और कभी कभी ऐसा होगा जानों में भी कमी की जाएगी। जान समझते हैं? यानी इंसान, हमारे सामने कभी ऐसा भी होगा हमारे बाप का जनाजा उठेगा, कभी औलाद का जनाजा उठता हुआ भी देखेंगे, कभी भाई का जनाजा उठता हुआ भी देखेंगे, कभी दोस्त और अहबाब का भी जनाजा उठते हुए देखेंगे, कभी दादी दादा का जनाजा उठते हुए देखेंगे। हम अपने सामने देखेंगे कि हजार हाथ जनाजे हमारे सामने उठ रहे होंगे, लेकिन सब्र का दामन हाथ से नहीं जाने देना। इसलिए अल्लाह ने फरमाया वनक़्सिम मिनल अमवाल, माल में कमी करके भी आजमाया जाएगा, वल अनफुस, और जानों में भी कमी करके आजमाया जाएगा, वस्समरात, और फलों में भी कमी करके आजमा जाए। फल, अब फल की यहां पर दो तौज़ीह की गई। एक तो ये कि आम तौर पे पहले फलों के बागात हुआ करते थे, जैसे अरब वगैरह में आज भी खजूर हुआ करती है। कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जहां सेब ज्यादा होते हैं, हमारे हिंदुस्तान में ये सब चीज नहीं है। तो कभी कभी ऐसा होगा फलों में भी कमी हो जाएगी। एक तो ये मतलब हो गया, बात तवज्जो सुनना आयान भाई, ये क्या मतलब होगा? फलों में कमी मतलब जो बाग आप फल के कर रहे हैं इसमें कमी हो जाएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में क्या कहा? वनक़्सिम मिनल अमवाल, माल में कमी करके आजमाएंगे, जानों में कमी करके आजमाएंगे, फलों में, फल से बात छिड़ गई। तो फल का एक मतलब तो ये होता है कि बाग में आपने आम किए, एक बार आम ज्यादा हो गए और एक बार कम हो गए। बात ये चल रही है कि किसी भी कैसी भी मुसीबत आ जाए हमको सब्र करना चाहिए। तो अल्लाह ने फरमाया कभी हम ऐसा भी करेंगे कि तुम्हें खौफ से आजमा लेंगे, कभी भूख से आजमाएंगे, कभी माल में कमी करके आजमाएंगे, कभी फलों में कमी करके आजमाएंगे, कभी जान में। तो फल का एक मतलब तो आप समझ गए। दूसरा एक मतलब, फल का मतलब होता है औलाद। क्या होता है? औलाद। तिरमिजी शरीफ की हदीस है, जब इजराइल किसी बंदे, किसी बच्चे की रूह कब्ज कर लेते हैं, जब इजराइल किसी शख्स के किसी बच्चे की रूह कब्ज कर लेते हैं, तो अल्लाह पूछता है कि तुमने फला शख्स के फला बच्चे की रूह कब्ज की है? इजराइल कहते हैं हाँ। तो अल्लाह फरमाता है,
اللہ فرماتا ہے کہ تم نے فلاں شخص کے فلاں بچے کی روح قبض کی ہے، تم گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ، جس شخص کے بچے کی تم نے روح قبض کی ہے، گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا، جنت میں ایک، ادھر مصیبت آ رہی ہے، ادھر مصیبت آ رہی ہے، ادھر اللہ تبارک و تعالی خوشیوں کے دن بھی لا رہا ہے، اس کا انعام بھی دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ اس وقت آہو فغا نہ کرے، بلکہ صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھاما رہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کئی طریقے سے آزمایا جاتا ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اب جو انسان ان تمام چیزوں پہ صبر کر لے گا، یعنی جب کسی کا اڑتا جنازہ دیکھے صبر کرے، کھیتی باڑی میں کمی ہو جائے صبر کرے، کوئی دشمن ستائے صبر کرے، جب صبر کر لیتا ہے تو پھر کیا نتیجہ ملے گا صبر کا؟ صبر کا پھل کیا ملے گا؟ قرآن کہہ رہا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو لوگ صبر کر رہے ہیں انہیں خوشخبری سنا دو۔ ان کو کیا سنا دو؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، اور اللہ فرما رہا ہے جب وہ لوگ کہ جن کو جب مصیبت پہنچے اور وہ یہ کہہ دیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ کے تھے اور اسی کی طرف چلے جائیں گے، یعنی کسی شخص کو کوئی مصیبت پہنچی، کوئی تکلیف پہنچی، تو وہ تکلیف میں یہ نہ کہے ہم ہی ملے تھے، بلکہ کیا کہے الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب مصیبت پہنچے تو کیا کہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف ہی لوٹ جائیں گے، یعنی اللہ جیسا چاہے ویسا رکھے، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف ہی چلے جائیں گے، وہ چاہے خوشی میں رکھے وہ چاہے غم میں رکھے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جب بندہ یہ کہتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی بندے کو مصیبت پہنچی اور بندے نے کہتا ہم تو اللہ کے ہیں، اللہ جیسا چاہے رکھے، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو انعام کیا ملتا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ فرما رہا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، جو بندہ صبر کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کے ہیں، ہمیں اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے، تو اس بندے پر عرش اعظم سے اللہ کی رحمتیں برسا کرتی ہیں۔ پتہ چلا ادھر بندہ صبر کر رہا ہے، ادھر صبر کرنے والے کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے، ادھر بندہ صبر کر رہا ہے، ادھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ تو صبر کر، تجھ پر اللہ کی طرف سے رحمتیں برسیں گی۔ تو دیکھیے صبر کرنا بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اللہ فرما رہا ہے خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو اور ان پر اللہ کی طرف سے رحمتیں برسیں گی جو لوگ صبر کریں گے، اور کیا ہوگا؟ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، جو لوگ صبر کر لیں گے مصیبت میں، اللہ فرما رہا ہے حقیقت میں سیدھے راستے پر چلنے والے بھی یہی لوگ ہوں گے، سیدھے راستے پر چلنے والے بھی یہی لوگ ہوں گے جو مصیبت میں صبر کر لیں گے۔ اب میں آپ کو دوسری بات بتاؤں، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ پیغمبر گزرے ہیں، پیغمبر مطلب نبی، اللہ نے آپ کو نبوت عطا کی، نبی بنا کر بھیجا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اچھا اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں بھائی نبی، نبی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک آتا نا ذہن سوال میں، نبی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نبی کا مطلب ہوتا ہے پیغمبر، پیغمبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ کی طرف سے جو اللہ کے پیغام کو بندوں تک لائے اسے نبی کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب آپ کو ایک پوائنٹ کی بات اور بتاؤں، میرے ذہن میں آ رہی ہے ابھی، آپ سنتے ہوں گے نبی اور رسول، نبی اور رسول، اس میں بہت بڑا ڈفرینٹ اور فرق ہے۔ نبی کہتے ہیں جیسے پہلے بے شمار نبی آئے، سب سے پہلے آدم علیہ السلام آئے، اس کے بعد دوسرے نبی آئے، تیسرے نبی آئے، سلسلہ چلتا رہا۔ تو اگر پہلے نمبر پر جو نبی آیا، مثال کے طور پہ کوئی نبی آیا، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے سے پہلے والے نبی کی ہی کتاب کے مطابق لوگوں کو بتا رہا ہے تو وہ صرف نبی ہے۔ صرف کیا ہے؟ فرق سمجھ میں آ گیا؟ یعنی کوئی نبی آیا اور وہ اپنے سے پہلے والے نبی کی ہی کتاب اور اسی کی شریعت کو آگے بڑھا رہا ہے تو صرف نبی ہے۔ رسول کیا ہوتا ہے؟ رسول ایک اپنی خود کی کتاب لاتا ہے اور اپنی خود کی شریعت لاتا ہے، اس لیے آقا نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ فرق سمجھ میں آ گیا؟ جو اپنی خود کی کتاب لائے اور خود کی شریعت لائے اس کو رسول کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو گزرے ہوئے نبی کی کتابوں کی شکشا کو آگے بڑھائے اس کو صرف نبی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ تو حضرت سیدنا درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔
حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ پیغمبر گزرے ہیں، ایک اللہ کے برگزیدہ پیغمبر گزرے ہیں. تو کیا ہوا، ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اولاد سے بھی نوازا تھا، کھیتی باڑی بھی بہت تھی، گھر بار بھی بہت تھا. حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس گھر بھی بہت تھا، کھیتی باڑی بھی بہت تھی، سب کچھ تھا. ایسی کوئی چیز تھی نہیں جس سے اللہ نے ان کو نوازا نہ ہو. تو ایسی کوئی چیز نہ تھی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو نوازا نہ ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ ہر چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو نوازا تھا. تو حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام اللہ کے ایک بہت بڑے پیغمبر گزرے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز سے آپ کو نوازا تھا، ہر چیز سے. لیکن کیا ہوا، اور ایک بات دھیان رکھیے کامل بھائی، حدیث شریف میں آیا ہے، غالباً ترمذی شریف کی حدیث ہے جہاں تک دھیان پڑ رہا ہے، حضور نے فرمایا جس کا جتنا پختہ اور مضبوط ایمان ہوتا ہے اس پر پریشانی اتنی ہی آتی ہے. کیوں ایسا کیوں ہے؟ اب ایک سوال پیدا ہوا کہ بھائی جو آدمی نیک ہے، ایک آدمی مسجد میں کبھی جھانک نہیں رہا ہے اور دیکھا کوٹ پہننا ہے بہترین، پینٹ پہننا ہے اچھی، اور ایک قلم لگا کے آگے چل رہا ہے وکیلوں کی طرح، اور وہ بیچارہ جو دن رات نماز پڑھ رہا ہے اس پر دھے پریشانی دھے پریشانی. تو آدمی سوچتا ہے بھائی نماز نہ ہی پڑھنے سے فائدہ. ایسے آتے ہیں سوال نہیں آتے کہ بھائی ایک آدمی چھوٹا بیل گھوم رہا ہے لیکن اس پہ ہر چیز ہے، اور ایک ہم نماز پڑھ پڑھ کے مر گئے اور کوئی چیز نہیں. تو ایسے جو سوال آتے ہیں انسان کے ذہن میں، یہ سب شیطان ڈالتا ہے. یہ سب کون ڈالتا ہے؟ شیطان ڈالتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، یہ یاد رکھیے، اگر کسی پہ زیادہ دولت ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے زیادہ دولت ملے گی میں تو عیش و عشرت کی. ہو سکتا ہے وہ دولت اس کی ہلاکت کا اور بربادی کا سبب بن جائے. وہ دولت اس کو آزمانے کے لیے دی گئی ہو کہ بھائی تو دیکھیں گے تجھے دولت دے کے تو دولت میں زیادہ مگن ہوگا یا ہماری عبادت کرے گا. تو بہتر ہے کہ اللہ نے ہمیں دولت نہ دی، ورنہ اس میں مشغول ہو جاتی، نماز چھوڑ دیتے. اللہ نے جتنا دیا ہے اتنا ٹھیک ہے. درود پاک پڑھنا. اللہ نے بندے کو جتنا دیا ہے بندہ اسی پر صبر کرے، اسی پر گامزن رہے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ شکر کرنے والوں کی نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے. تو حدیث میں کیا آیا کہ جس کا جتنا مضبوط ایمان ہوتا ہے اس کا امتحان بھی اتنا سخت ہوتا ہے. تو اگر ہماری آزمائش ہو رہی تو ہم سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک شاید ہمارا ایمان بہت مضبوط ہے، اس لیے ہمارا امتحان ہو رہا ہے. اگر ہم کمزور ایمان والے ہوتے تو ہمارا امتحان نہیں ہوتا. اور سب سے زیادہ امتحان اگر کسی کا ہوا ہے تو نبیوں کا ہوا. کس کا ہوا ہے؟ کیونکہ سب سے زیادہ پختہ ایمان والے، بلکہ ایمان کو لانے والے وہی تھے. حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام سب چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا تھا. ایک مرتبہ یہ ہوا، شیطان، اب یہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے تھے ایوب علیہ السلام. شیطان آیا. اچھا، شیطان کو اچھی بات کیسے گوارا ہو جائے؟ شیطان آیا اور اس نے کہا کہ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اے مالک، یہ ایوب علیہ السلام تیرا ذکر اس لیے زیادہ کرتے ہیں کہ تو نے انہیں ہر چیز دی ہے، اولاد بھی دی ہے، مال و دولت بھی دیا ہے، کھیت کھلیان بھی دیے ہیں، ہر چیز سے نوازا ہے. کوئی چیز کی کمی ہوتی تو یہ تیرا ذکر نہیں کرتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میں اس کی ابھی ساری چیزیں چھین لوں تب بھی یہ میرا ایسا بندہ ہے، تب بھی میرا ذکر کرتا رہے. شیطان نے کہا مالک ایک مرتبہ ایسا کر کے دیکھ لے. ہوا یہ کہ ان کے مکان کی چھت گر گئی. ایک دم کیا ہوا؟ چھت گر. اب اس میں ان کی اولاد جتنی تھی دب کر مر گئی، جانور تھے سب مر گئے. پھر حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی ایک بیماری لگ گئی. اب جب بیماری لگی تو لوگ، ظاہر بات ہے، وہ کہا ہے نا کسی نے، دور جب گردشوں کا آتا ہے اپنا اپنے کو بھول جاتا ہے، دھوکہ دیتی ہے بے وفا دنیا. حاجی شوق وزیر گنجوی کا یہ شعر ہے، دھوکہ دیتی ہے بے وفا دنیا، کام بگڑے خدا بناتا ہے. یہ بات حقیقت ہے کہ بگڑے ہوئے کام خدا ہی بناتا ہے. مصیبت کے وقت میں اپنے لوگ پیٹ پھیر کر چلے جاتے ہیں. سمجھ میں آئی؟ اب کیا ہوا، لوگ کٹنے لگے، کوئی پاس نہیں آتا تھا. صرف ایک ان کی بیوی تھی جو ان کا ہر وقت ساتھ دیتی، لیکن صبر کرتے رہے. ان مصیبتوں پر گھبرائے نہیں، یہاں تک کہ انہوں نے اللہ کا ذکر نہیں چھوڑا. مصیبتوں کا سامنا ہوتا رہا، بیماری لگ گئی، اولاد کا جنازہ سامنے آنکھوں کے سامنے اٹھ گیا، مویشی سب ختم ہو گئے، گھر بار ختم ہو گیا، کھیت کھلیان سب ختم ہو گئے، ساری چیزیں اللہ نے چھین لی. کافی سالوں تک آپ کی آزمائش ہوتی رہی، اسی حالت میں رکھا، یہاں تک کہ اب لوگ آپ کے پاس نہیں آتے تھے.
وہ لوگ جو بہت قریبی تھی انہوں نے دیکھا کہ اب مفلسی آ چکی ہے، اب غریبی آ چکی ہے، اب کوئی آپ کے پاس نہیں آتا تھا، اب سب لوگ آپ کے پاس سے کٹ جاتے تھے۔ لیکن جب ایوب علیہ السلام کی بیماری بڑھتی چلی گئی تو حضرت ایوب علیہ السلام نے صرف یہ کہا، اے مالک انی مسنی الضر، مجھے بیماری لگ گئی۔ کیا کہا؟ مجھے، یہ نہیں کہا کہ اے مالک میں پریشان ہوں بیماری سے، مجھے چھٹکارا دے دے بیماری سے، شکایت کچھ نہیں، شکایت کچھ نہیں کی، بلکہ کیا کہا؟ انی مسنی الضر، مجھے بیماری لگ گئی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اے مالک میں بہت بیمار ہوں مجھ پہ رحم کر دے، یہ کہا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے، تو رحم کرنے والا ہے، ذکر اللہ کا ہی کیا۔ اس کے بعد بھی یہ نہیں کہا کہ تو مجھ پہ کہاں رحم کرنے والا ہے، اتنی پریشانیوں میں پھنسا ہوا مجھ پہ کہاں رحم ہو رہا ہے، حالانکہ کہنا یہ چاہیے تھا کہ اے مالک میں اتنی پریشانیوں میں پھنسا ہوا ہوں مجھ پہ کہاں رحم ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی کیا کہا کہ مجھے پریشانی لاحق ہو گئی ہے، پریشانی لگ گئی ہے، اے مالک تو رحم کرنے والا۔ یہ بات ابھی حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان سے نکلی تھی، مصیبتوں پر صبر کیا، مصیبتوں پر صبر کرتے رہے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایوب علیہ السلام کو اس کا صلہ کیا دیا، جیسے ہی صبر کیا، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دوبارہ اولاد عطا کر دی، دوبارہ گھر عطا کر دیا، اور دوبارہ اس سے زیادہ جانور عطا کر دیے جتنے پہلے تھے۔ یہ ہوتا ہے، تبھی تو کہا وبشر الصابرین، اگر آزمایا جائے اور لوگ صبر کر لیں تو صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے، خوشخبری، صبر کرنے والوں پر اللہ کی رحمت برسے گی، شرط یہ ہے کہ وہ بندے صبر کرتے رہیں، مصیبتوں پر صبر کرتے رہیں، اللہ کی ناشکری نہ کریں۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت کون نہیں جانتا یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، بہت توجہ سے سننا اس بات کو، بیچ میں ڈسٹرب نہیں کرنا، ایان بھائی تھوڑی توجہ، درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے جو والد تھے وہ یعقوب علیہ السلام تھے، چونکہ میں بھولنے لگا ایک دم بات، میرا دماغ ادھر کہیں چلا گیا، بات بھولنے لگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، بیٹے تو کافی تھے لیکن ان کی پہلی بیوی سے دو بیٹے تھے، یوسف علیہ السلام اور ایک بنیامین۔ کون تھے؟ یوسف علیہ السلام اور بنیامین، یوسف علیہ السلام اور یہ دو بیٹے تھے، اور باقی جو بیٹے تھے، جتنے بھی بیٹے رہے ہوں وہ سب دوسری ماں سے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام کی ماں کا نام تھا راحیل، کیا تھا؟ راحیل۔ تو یوسف علیہ السلام کی ماں کا نام راحیل تھا، اور یہ بچپن میں ہی یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی تھی، انتقال کر گئی تھی۔ دوسرے بھائی جو تھے وہ دوسری ماں سے تھے، اسی وجہ سے کہ ان دونوں بچوں کی ماں نہیں تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے اور بنیامین سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، دوسرے بھائیوں سے نہیں کرتے تھے۔ ایک دن یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، قرآن میں آئی یہ بات، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھا، رأیت الشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، دیکھا کہ سورج اور چاند اور ستارے یہ سب یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے خواب میں کیا دیکھا؟ کہ سورج، چاند، ستارے یہ سب یوسف علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا۔ یہ بات یوسف علیہ السلام نے جا کر اپنے والد کو بتائی۔ اسے کہتے ہیں مصیبتوں پر صبر کرنا، اور پھر اس کے بعد کیا انعام ملتا ہے یہ دیکھیے اللہ کی طرف سے۔ جب اپنے والد کو بتایا تو ان کے والد نے کہا کہ دیکھو یہ خواب تم اپنے سوتیلے بھائیوں کو مت بتانا، یہ خواب تم اپنے سوتیلے بھائیوں کو مت بتانا، کیونکہ وہ تم سے حسد کریں گے، اور اس خواب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تمہیں کوئی بڑا مرتبہ دینے والا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف سے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تمہیں کوئی بڑا مرتبہ دینے والا ہے۔ جب یہ بات کہہ دی، اب کیا ہوا، بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے، یوسف علیہ السلام نے یہ خواب اپنے بھائیوں کو بتا دیا۔ اب بھائیوں کے دل میں ایک حسد کی آگ جلنے لگی۔ بھائیوں نے ایک پلان بنایا کہ بھائی ہمارے جو باپ یعقوب علیہ السلام ہیں وہ یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں، ایسا ہے کہ ان کو
یا تو جا کے قتل کر دیا جائے کسی بہانے سے جنگل میں لے جا کر، یا ان کو کسی ایسی دور دراز مقام پر جا کر چھوڑ دیا جائے کہ یہ دوبارہ واپس نہ آ سکے، ان کا کوئی پتہ نہ چل سکے، اور بھیڑیا ان کو جو ہے بھیڑیا ان کو کھا جائے۔ یہ بات کہی۔ اب بھائی جو ہے آئے یعقوب علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ بھائی یوسف علیہ السلام کو بھیج دو، ہم بکری چرانے کے لیے جا رہے ہیں جنگل میں، ان کو بھی لے جائیں گے، اور ان کو ماں کی بہت یاد آتی ہوگی تو ان کا دل بہل جائے گا، ماں بچپن میں چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی تو ماں کی یاد آتی ہوگی تو ان کا دل بہل جائے گا۔ اچھا، یعقوب علیہ السلام چونکہ ایک نبی تھے، وہ سمجھ گئے کہ ان کے بھائی کوئی سازش رچا رہے ہیں۔ انہوں نے بہت منع کیا، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہم یوسف کی جو ہے رکشا کریں گے اور اس کا دھیان رکھیں گے، اس کی حفاظت کریں گے اور ہم اس پہ کوئی پریشانی نہیں آنے دیں گے، اور بھیڑیے سے اس کو بچائے رہیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے جب انہوں نے زیادہ کہا تو ان کو بھیج دیا۔ جب یہ لے کر گئے تو انہوں نے ان کو ایک کنویں میں لے جا کر پھینک دیا، یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں لے جا کر، اور ان کی قمیص اتار لی، قمیص ایک کرتے کی شکل جو بھی رہی ہوگی کرتے کی طرح، وہ اتار لی اور اس کو خون میں رنگ لیا، اور خون میں رنگنے کے بعد سنی ہوئی ہے۔ دیکھو حسد جب ہوتا ہے نا تو جب انسان کسی سے حسد کرتا ہے، بہت توجہ سے سننا ہے اس بات، جب انسان کسی سے حسد کرتا ہے اور حسد میں جب وہ کوئی بات کہتا ہے تو اس کی عقل چلی جاتی ہے، اس وقت کیا ہوتا ہے، جیسے سننا ہے آپ لوگ توجہ سے، بہت ایک مزے کی بات بتانے والا ہوں۔ شیطان نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا اور کہا تمام فرشتوں سے سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ شیطان نے دلیل کیا دی کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے۔ حسد میں کیا بات کہی کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم کس سے بنے ہیں، یعنی اس نے آگ کو مضبوط سمجھا اور مٹی کو کیا سمجھا، کمزور سمجھا، آگ کو مضبوط۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو کیا چیز مضبوط ہے یعنی بھائی، اگر آگ جلاؤ اور اس پہ 2 پرات مٹی ڈال دو تو کیا چیز بچے گی، مٹی بچے گی نہیں بچے گی، آگ بجھ جائے گی۔ تو حسد میں اس نے ایسی دلیل دی، وہ حسد میں ایسی دلیل دے رہا تھا جس سے وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ آگ مضبوط ہے، عقل چلی گئی تھی اس کی۔ ورنہ آج آپ خود سوچئے اپنی عقل سے کہ مٹی مضبوط ہے یا آگ، بتائیے امین بھائی، مٹی مضبوط ہے۔ کیا چیز مضبوط ہے، آگ مضبوط نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کو ایک حسد تھا اور حسد میں وہ یہ بات کہہ رہا تھا، اللہ نے اس کی عقل ہی چھین لی، وہ آگ کو مضبوط سمجھ رہا تھا۔ آج بچہ جانتا ہے کہ بھئی آگ مضبوط نہیں ہے، مٹی مضبوط چیز ہے، لیکن وہ حسد میں جو بات کہہ رہا تھا تو عقل چلی گئی۔ ایسے ہی بھائی بھی چونکہ حسد میں ان کو دھکا دے کر آئے تھے کنویں میں، اب آئے تو قمیص تو اتار لائے لیکن قمیص کو پھاڑا نہیں، اب قمیص لے آئے، پھاڑا نہیں قمیص کو۔ اب باپ سے کہنے لگے کہ بھئی بھیڑیا کھا گیا اور ہم بہت پریشان ہیں اور ہمیں دل میں بہت غم ہے، کیونکہ جو فروٹی لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ بولے بھئی ہمیں بہت غم ہے اس بات کا کہ ہمارے بھائی اس دنیا سے چلے گئے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا وہ بڑا سمجھدار بھیڑیا تھا کہ جس نے میرے یوسف کو تو کھا لیا اور اس کی قمیص بالکل نہیں پھاڑی۔ وہ سمجھ گئے کہ کوئی سازش ہے، ضرور کسی کا ہاتھ ہے اس میں۔ بہرحال وہ سمجھ گئے، لیکن چونکہ اب کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ اب اس کنویں کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام جا کر گر گئے۔ اب بیچارے پریشان ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے حضرت جبریل کو آسمان سے بھیج دیا۔ حضرت جبریل ان کی حفاظت کرتے رہے۔ اب یہ ہوا کہ ایک قافلہ اس کنویں کے پاس سے گزرا۔ جب کنویں کے پاس سے گزرا تو اس قافلے والوں کو پیاس لگی، تو پہلے چونکہ ایسا ہوتا تھا ڈول ڈال کر، جیسے بالٹی میں رسی باندھ لی اور ڈالا اور کنویں سے ایسے پانی کھینچا جاتا تھا، تو وہ لوگ اپنا ڈول ڈالا۔ اب جیسے ہی ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام اس ڈول کے اندر بیٹھ گئے۔ اب یہ صاحب جب رسی کھینچ رہے تھے تو ان کو لگ رہا پانی آ گیا، تو بھاری بھاری لگ رہا تھا ڈول۔ اوپر کو جب ڈول آیا تو دیکھا ایک حسین و جمیل بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ اب اس نے کہا، ایک آواز لگائی کہ بڑا حسین بچہ ہے، بڑا حسین بچہ ہے۔ قافلے والوں کو بلایا کہ ادھر آؤ ادھر آؤ۔ قالا یا بشرا ھذا غلام، دیکھو یہ کتنا پیارا بچہ ہے، یہ بات کہی۔ قافلے والوں نے اس بچے کو اپنے ساتھ لے لیا۔ اب ان کے جو بھائی تھے وہ بھائی راستے میں ہی یعنی جنگل میں ہی بکریاں چرا رہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان قافلے والوں نے یوسف کو نکال لیا، تو وہ آئے بھاگتے ہوئے اور کہا ارے یہ ہمارا غلام ہے، بھاگا ہوا غلام ہے، یہ ہمارے پاس سے بھاگ گیا ہے اور تم اسے ہم سے خرید لو، اور یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، اگر نہیں خریدتے ہو تو واپس کر دو۔ لیکن اسے کہتے ہیں صبر۔ بیچارے خاموش کھڑے رہے بھائیوں کے ڈر کی وجہ سے۔
صبر کرتے رہے، کیونکہ خوف سے آزمایا جاتا ہے، خوف سے آزمایا جاتا ہے۔ خاموش کھڑے رہے۔ بھائیوں نے غلام سمجھ کر، غلام بتا کر قافلے والوں سے بیچ دیا۔ قافلے والے اس بچے کو لے گئے اور انہوں نے مصر کے بازار میں بیچ دیا۔ اب مصر کے ایک عزیز یعنی مصر کا ایک رئیس تھا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ دیکھیے کتنی پریشانی اٹھائی، بھائیوں نے کنویں میں دھکیلا، قافلے والوں کے ہاتھ بکے، پھر مصر کے بازار میں بکے۔ مصر کے بازار میں ایک رئیس نے خریدا، ان کو گھر لے گیا۔ اب گھر لے گیا تو ان کی بیوی دیکھتے ہی ان پر ڈورے ڈالنے لگی۔ اب معاملہ زیادہ آگے بڑھتا رہا، اب وہ ان کا حسن و جمال دیکھ کر ان پر فریفتہ ہو گئی، لیکن اب چونکہ اس کو اندر ہی اندر ان سے محبت تو ہو گئی، لیکن وہ ظاہر نہیں کر پا رہی تھی کہ بھائی کہے کس منہ سے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کے گھر میں ایک غلام کی حیثیت سے رہ رہے تھے۔ اچھا جو رئیس تھا وہ جانتا تھا کہ یوسف علیہ السلام بہت زیادہ امانت دار اور بہت زیادہ شریف ہیں اور بہت زیادہ بااخلاق ہیں۔ اب ان کی بیوی ان پر فریفتہ ہو گئی اور دل دے بیٹھی۔ دل دے کے کہہ رہے ہو کسی کام کا نہیں، دل لے کے کہہ رہے ہو کسی کام کا نہیں، الٹی شکایتیں کی، احسان سب گیا، کسی شاعر کا شعر ہے۔ تو ایسے ہی ان کا ہوا۔ اب وہ ظاہر تو کر نہیں پا رہی تھی، اس نے بہت طریقے سے بہت ہتھ کنڈے کی، کوشش کی۔ ہوتا ہے راز عشق و محبت انہی سے فاش، آنکھیں زباں نہیں ہیں مگر بے زباں نہیں، آنکھوں سے سب پتہ چل جاتا ہے۔ اب کیا ہوا، زلیخا نے دیکھا کہ بھئی اب کوئی داؤں نہیں چل رہا ہے، تو اس نے ایک دن آ کر ان سے یہ سب بات کہہ دی۔ یوسف علیہ السلام نے صاف منع کر دیا کہ بھئی میں یہ سب نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کی تربیت ایک اچھے گھر میں ہوئی تھی۔ یہ الٹی سیدھی حرکتیں وہ لوگ کرتے ہیں جن کی تربیت اچھے گھروں میں نہیں ہوتی، جن کی تربیت اچھے گھروں میں ہوتی ہے وہ دوسرے کے گھر والوں کو بھی اپنے گھر والوں کی طرح سمجھتے ہیں، دوسرے کی بہنیں بھی انہیں اپنی بہنیں نظر آتی ہیں جن کی تربیت اچھے گھروں میں ہوا کرتی ہے، اور جن کی تربیت اچھے گھروں میں نہیں ہوتی وہ یہی الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس طریقے کی حرکتیں کر رہا ہے اس کی تربیت میں کچھ کمی ہے، اس کو اچھی روٹی ہتے نہیں چڑھ پائی ہے۔ اگر حلال روٹی ہتے چڑھی ہوتی تو وہ اس طریقے کی حرکتیں نہیں کرتا۔ یہ سب وہ لوگ کرتے ہیں جن کے جسم میں غذا حرام جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ بات اگرچہ تھوڑی کھری ہے لیکن یہی حقیقت ہے، غلط تو نہیں کہا ایان بھائی؟ بات بالکل سچ ہے۔ تو اب کیا ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام نے منع کر۔ اب ایک دن یہ ہوا کہ زلیخا نے ان کو ایک کمرے میں بلایا ایک بہانے سے، اور بلانے کے بعد کمرہ بند کرنے لگی تاکہ ان پر کوئی تہمت لگائی جائے، لیکن یوسف علیہ السلام بیچارے بھاگ لیے۔ جب بھاگے تو پیچھے سے اس نے دامن پکڑ لیا، پیچھے کا دامن پھٹ گیا، لیکن آپ کمرے سے باہر آ گئے، اس کے ہتھ کنڈے میں نہیں پھنسے۔ کتنی کتنی مصیبتوں کا سامنا کیا، کیسی کیسی تکالیفیں آئیں، لیکن ہر تہمت سے ہر مصیبت سے بچے رہے اور ہر مصیبت پر صبر کے دامن کو پکڑے رہے۔ اب یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام جو کہ بہت خوبصورت انسان تھے، اس نے دیکھا جب کوئی داؤ نہیں چلا تو اس نے عزیز مصر سے ان کی شکایت کر دی کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ کی۔ تو عزیز مصر کے پاس ایک شخص رہتا تھا، اس نے کہا کہ دیکھو اگر یوسف کی غلطی ہوگی تو دامن آگے سے اگر یوسف کی غلطی ہوگی تو دامن آگے سے پھٹا ہوگا، اور اگر زلیخا اس میں غلط ہوگی تو دامن پیچھے سے پھٹا ہوگا، کیونکہ یہ بھاگ رہے ہوں گے پیچھے سے پکڑا ہوگا، اور اگر یہ خود غلط ہوں گے تو آگے سے پھٹا ہوگا دامن۔ دیکھا گیا تو پیچھے سے پھٹا تھا، ثابت ہو گیا کہ زلیخا غلط ہے، لیکن چونکہ عزیز مصر کے گھر میں اسی عورت کی چلتی تھی، زلیخا کی، اس کے مشورے پر عزیز مصر نے ان کو جیل میں ڈال دیا۔ جیل میں ڈالنے کے بعد بڑی مصیبتیں سہیں، بالآخر جیل سے باہر آئے۔ جب اتنی مصیبتیں جھیل لیں، اتنی مصیبتوں کا سامنا کر لیا، سوتیلے بھائی نے ستایا، اور سوتیلے تو سوتیلے ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہے سوتیلے سوتیلے ہی ہوتے ہیں، یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ بھی تمہارا بھائی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یوسف علیہ السلام جیل میں ڈالے گئے، جیل سے باہر آئے۔ اب کیا ہوا، جن بھائیوں نے اب جیل سے باہر آئے تو اللہ صبر کرتے رہے، لیکن جیل میں ڈلے صبر کیا، زلیخا کے الزام سہے صبر کیا، کنویں میں ڈالے گئے صبر کیا، مصر کے بازار میں بیچے گئے صبر کیا، ہر موقع پر صبر کرتے رہے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، بچپن سے مصیبتوں کا سامنا کرتے رہے، جوان ہو گئے لیکن صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں گیا۔ اب اس صبر کا نتیجہ کیا ملا، وبشر الصابرین،
صبر کرنے والوں کو بشارت ہوا کرتی ہے خوش۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا دیا، مصر کا۔ اب اتنی مصیبتیں اٹھانے کے بعد آپ مصر کے بادشاہ بن گئے، اسی لیے کہتے ہیں بعد میں بہاروں کے دن آتے ہیں۔ کسی شاعر کا مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، ایک لفظ آئے گا اس میں ایام، کیا آئے گا؟ ایام کا مطلب ہوتا ہے دن، ایام مصیبت، مصیبت کے دن، ایام مصیبت، مصیبت کے دن۔ تو کسی شاعر نے کہا تھا یہ جو ایام مصیبت ہیں، یعنی جو مصیبت کے دن ہیں، یہ جو ایام مصیبت ہیں گزر جائیں گے، پر کئی لوگ میرے دل سے اتر جائیں گے۔ یعنی یہ جو مصیبت کے دن چل رہے ہیں یہ ایک دن گزر جائیں گے، لیکن جو لوگ ان مصیبتوں کے دل میں مجھے دھتکار رہے ہیں، مجھے دھتکار رہے ہیں، میرے کام نہیں آ رہے ہیں، ایک دن ایسا آئے گا جب میرے صحیح دن آ جائیں گے تو یہ لوگ میرے دل سے اتر جائیں گے کہ میں تو انہیں اپنا سمجھا کرتا تھا، جب مصیبت آئی تو یہ دور کھڑے ہوئے تھے۔ اسی لیے شاعر نے کہا یہ جو ایام مصیبت ہیں گزر جائیں گے، پر کئی لوگ میرے دل سے اتر جائیں گے۔ اب کیا ہوا؟ مصر کے بادشاہ بن گئے۔ اب ان بھائیوں کا جو گاؤں تھا کنعان، وہاں پر قحط پڑ گیا۔ کیا پڑ گیا؟ قحط سمجھتے ہیں؟ قحط تو ہم نے بتایا آپ کو، غلہ اللہ سب ختم ہو گیا۔ اب ان کو غلے کی ضرورت پڑی تو انہیں خبر ملی کہ مصر میں ایک ایسا بادشاہ ہے جو سب کو غلہ بانٹتا ہے۔ یہ پہنچے، یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، یوسف علیہ السلام سے ملاقات، پورا ایک واقعہ ہے۔ جب ملاقات ہوئی، ملاقات ہونے کے بعد جو یوسف علیہ السلام کے ایک سگے بھائی اور تھے بنیامین، ان کی یوسف علیہ السلام کو بہت یاد آتی تھی، تو یوسف علیہ السلام نے کہا اگلی بار جب آؤ تو بنیامین کو لے کر آنا۔ بہرحال یہ بنیامین کو لے کر پہنچے، ملاقات ہوئی بنیامین سے، ایک طویل واقعہ ہے۔ ملاقات ہونے کے بعد یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنی ساری حقیقت بتا دی کہ تمہیں یاد نہیں ہے کہ ہم دونوں ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں اور میں تمہارا بھائی یوسف۔ اچھا یہ سب تو یہ سوچ رہے تھے، یہ جو بھائی تھے سوچ رہے تھے کہ بھائی ابھی تو یوسف ختم ہو گئے ہوں گے، اب تو نام و نشان مٹ گیا ہوگا، اب کہاں بچے ہوں گے، کہاں کے مارے کہاں گئے ہوں گے، یہ سوچ رہے تھے۔ لیکن کہا جاتا ہے نا کہ جو لوگ جن کی امیدیں اللہ سے لگی ہوتی ہیں، جو مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہم پر مصیبت آئی ہم گھبرا جاتے ہیں، حالانکہ سوچئے کہ یوسف علیہ السلام پر کتنی مصیبتیں آئیں، صبر کیا، اللہ نے بادشاہ بنا دیا، سارے بھائی ان کے سامنے جھک گئے، باپ سے بھی آخر میں جا کر ملاقات ہو گئی، یہاں تک کہ باپ یوسف علیہ السلام کے غم میں اتنا روئے تھے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ تو یوسف علیہ السلام کی جو قمیص تھی وہ باپ کی جب آنکھوں پر ڈالی گئی تو آنکھوں کی روشنی دوبارہ واپس آ گئی۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے لیا کرتا ہے جن کا ایمان مضبوط ہوا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی بندوں کو آزماتا ہے جو اللہ کے سچے اور اللہ کے قریبی بندے ہوا کرتے ہیں، یا جن کا اللہ کی نظر میں کوئی مقام ہوا کرتا ہے۔ کبھی بھی اگر کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، تو ہم کو کبھی بھی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے، ہم کو صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رہنا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اپنا دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو نبی کریم کی سیرت پر چلنے کی توفیق